خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ بارہویں باب کی 32ویں آیت سے سنتے ہیں، ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دے۔ اپنا مال و اسباب بیچ ڈالو اور خیرات دو۔ اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایک ناممکن لاسوال خزانہ، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو، اور تم آدمیوں کی مانند ہو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب واپس آئے گا، تاکہ جب آئے اور کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہے وہ غلام جنہیں مالک آ کر جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھلانے کو بٹھائے گا اور ان کی خدمت کرتا جائے گا، اور اگر رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر آئے اور انہیں ایسا نہ پائے تو وہ غلام مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ بس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ہو ابن انسان آ جائے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم سے ہی کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر دیا جائے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں کرتا ہوا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور اسے کاٹ ڈالے گا۔ پس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی اور نہ ہی اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی نے صحت دی ہے، اور صحت اور زندگی کی وجہ سے ہی ہم سب یہاں پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ رازق ہے، رزق بھی دیتا ہے، اور جس گھر کے رزق کو خدا برکت دیتا ہے اس کی ہو سکتا ہے آمدنی کم ہو، تھوڑی ہو، لیکن اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا اس گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہم اسی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو خاندانوں کی تربیت کرتا ہے تاکہ خاندان اور بڑھیں، اولاد عطا کرتا ہے، ماں باپ کو فضل دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی مسیحی قدروں کے مطابق تربیت کریں، پرورش بھی کریں۔ اسی خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں جو تمام بیماریوں سے بچاتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوطی بخشتا ہے۔ اور یہ بات ہم جیسے جیسے ایمان میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ہم اس بات کو گہرے طریقے سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور ادھر ہی کیوں بنایا ہے۔ آپ امریکہ میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ مثال آپ افریقہ میں کیوں نہیں ہوئے؟ کسی اور جگہ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر ہی خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور آپ سے خدا کا کوئی خاص مقصد ہے،
اور خدا کا مقصد جیسے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم خدا کو جانیں، اسے پیار کریں، اس کی خدمت بھی کریں، اس کے لوگوں کو پیار کریں اور ایک دن ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ جیسے جیسے ہم ایمان میں بڑھتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ میں، جیسے آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے دیکھا، حکمت کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں کہ خدا نے کس طرح ہم پر مہربانیاں کیں، کس طرح سے ہمیں کامیابیاں عطا کیں، کس طرح سے بڑا ملک عطا کیا، تمام دشمنوں پر ہمیں غالب کیا۔ دشمن بہت زیادہ تھے، خدا نے ان کو، دشمنوں کو ہی مغلوب کر کے ہمیں کامیابی عطا کی۔ ان کا مغلوب ہونا اور ہمارا کامیاب ہونا خدا کی مہربانی ہے۔ یہ جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں، آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ دشمن ارد گرد بھی ہوں، لیکن ہمارے اپنے خیالات بھی ہمارے لیے دشمن بن سکتے ہیں، ہمارے اندر کے خیالات بھی۔ اور جیسے جیسے ہم پھر ایمان میں بڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم خدا کی ہمیشہ تعریف کریں، خدا کا شکر ادا کریں۔ صبح اٹھیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا تو نے ہمیں نیا دن عطا کیا ہے، یہ سورج روشنی آئی ہے، اور اے خدا مجھے بھی برکت دے، تو نے مجھے رات بھر اچھی نیند عطا کی ہے، نیند عطا کی ہے، اور یہ فضل عطا کر کہ آج میں بہت سارے اچھے کام کر سکوں۔ اور ان اچھے کاموں کو پھر ہم سارا دن دیکھتے رہتے ہیں کہ میں واقعی آج اچھے کام کروں گا۔ جیسے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ کہ مالک کس وقت حساب لینے کے لیے آ جائے گا، مالک کس وقت آ جائے، لیکن ہم اچھے کام، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے۔ دنیا میں جب انسان دنیا میں آیا ہے اس کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، اچھے کام بھی ہیں اور جو اچھے کام نہیں ہیں، شیطانی کام بھی ہیں۔ دنیا کی مدد کرنا بھی ہے، سہارا دینا بھی ہے، اور دوسروں کو گرانا بھی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنا بھی ہے اور کسی کی برائیاں کرنا بھی ہے۔ تو یہ ہم نہیں چننا ہے کہ میں نے کسی کی اچھائی کرنی ہے یا کسی کی برائی کرنی ہے۔ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں یا آپس میں بیٹھیں تو جب ہم کسی کی کوئی برائی نہیں کرتے تو وہاں پر اور زیادہ امن ہوتا ہے۔ یعنی میری اس گھر میں جا کر وزٹ کرنے سے جب کسی کی برائی نہیں ہم کریں گے تو امن ہوگا، اور اگر میں کسی کے گھر میں جا کر یا کسی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کسی کی برائی کر دوں، کسی کی کوئی چغلی لگا دوں، تو اس کے بعد اس گھر میں امن رہے گا یا پریشانی پیدا ہو جائے گی؟ جی، تو ہم پریشانیاں پیدا کرنے والے ہیں یا امن پیدا کرنے والے؟ تو یہی ہے بات کہ خدا، آج کی جو پہلی تلاوت ہے حکمت کی کتاب سے لی گئی، اس میں یہی ہے کہ خدا ہمیں حکمت عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اور میرا کام کیا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا کام، خدا نے مجھے پیدا کیا، میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا، میرا بپتسمہ ہوا، بپتسمہ کے فضل سے اب دنیا کی برائیوں کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں، پھر میرا استحکام بھی ہوا، بادشاہت بھی ہوئی، بادشاہت بھی لیتے ہیں، تو پھر ہم دنیا کی برائیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ کیا خیال ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں ہی رہیں گے، دنیا میں رہتے رہتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ جب یہ پتہ چل جائے گا میں کون ہوں تو دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، اچھے لوگ بھی ملیں گے اور برے لوگ بھی ملیں گے، لیکن ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو خود اچھے کام کرتے جائیں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہوگا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے،
ہم اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. ایسو یہ ہے بات کہ دنیا میں یہ باتیں چلتی رہیں گی, یہ ختم نہیں ہوں گی, لیکن میں کیا کرتا ہوں یہ مجھے جاننا ہے. خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے کہ میں خدا کو جانوں. پھر میں جان چکا کہ خدا بہت عظیم ہے اور خدا نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور یہاں پیدا کیا, اور ادھر پیدا اس لیے کیا تاکہ اس ماحول میں خدا کی محبت کا گواہ بنوں. خدا کی محبت کا, کہ خدا محبت ہے, خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے, خدا ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے, خدا ہر ایک کی خوشحالی چاہتا ہے. میں بھی ہر ایک کی خوشحالی کے لیے, ہر ایک کی بہتری کے لیے کام کرتا جاؤں گا. عزیزو, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اگر آپ باہر ہی نکلتے ہیں تو یہ جو سڑک کے درمیان ڈیوائیڈر سا بنا ہوا ہے نا, تو کیاری سی بنی ہوئی ہے. تو اگر آپ ادھر ہی جاتے ہوئے دیکھیں, ادھر بھی چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں, درخت لگے ہوئے ہیں, پودے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ اتنی پولوشن ہے, مٹی ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں, پھر بھی یہ پھول کھل کر ہی رہتا ہے. کھلے ہوئے کہ نہیں کھلے ہوئے؟ کھلے ہوئے. جتنی مرضی مٹی ہو, جتنی مرضی پولوشن ہو, لیکن کیونکہ خدا نے اس کو بنایا ہی ہے کہ وہ پھول ہے, وہ پھول بن کے رہے گا, پھول بن کے نکھرے گا, وہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گا, اور وہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اسی طرح سے ہر مسیحی جہاں بھی ہو, جہاں بھی پیدا ہوا, جہاں بھی وہ رہتا ہے, جو کام بھی کرتا ہے, اس کے اندر نیکی کی تحریک جاری رہتی ہے. نیکی کی تحریک کہ خدا نے اس کو پتہ چل گیا. جب تک پتہ نہیں چلا ہو سکتا ہے غلطیاں کرتا رہے, غلطیاں کر سکتا ہے, لیکن جس دن پتہ چل گیا, جس دن وہ ہوش میں آ گیا, ہوش میں جس دن آیا, اس دن اس کی زندگی بدل جائے گی. اس دن اس کی زندگی بدلے گی. اگر ہوش میں نہیں آیا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی ویسے ہی گزر جائے, ویسے ہی گزر جائے. لیکن اگر وہ ہوش میں آ گیا, اگر آج ہی کسی کو سمجھ آ گئی, یعنی آج 7 اگست ہے, اگر آج ہی سمجھ آ جائے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا, تو اس کی زندگی بدل جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیونکہ لامحدود ہے, اس کا سورج نیکوں پر بھی چمکتا ہے اور بدوں پر بھی چمکتا ہے. تو جب ہمیں بھی یہ سمجھ آ جائے, وہ رازق ہے, سب کو رزق دے رہا ہے, سب کو رزق دیتا ہے. کیونکہ وہ سب کو رزق دیتا ہے تو میں بھی دعا کروں گا کہ خدا سب کو ہی رزق دے. اس لیے یسوع مسیح نے ہمیں دعا میں بھی سکھایا کہ جب دعا کرو تو اے ہمارے باپ کہو, اور کہو کہ ہمیں روز کی روٹی دے. یہ نہیں کہ مجھے روز کی روٹی دے, اپنے لیے نہیں مانگنی, صرف ہمیں سب کو روز کی روٹی دے, تاکہ ہمارے ذہن کھلیں کہ وہ رازق ہے, سب کو ہی رزق دیتا ہے. اور جب دعا بھی کرنی سب کے لیے کرنی ہے, اپنے لیے نہیں کرنی, اپنی ذات کے لیے نہیں. اگر اپنی ذات کے لیے کریں گے تو ہم محدود ہو جائیں گے, ہم لالچی ہو جائیں گے, ہم بے حس ہو سکتے ہیں, ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں. لیکن جب ہم خدا کے ان کاموں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا سکھایا, یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتے ہیں, پھر اپنی زندگی کے مقصد کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے جیسے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا جائے گا کہ واقعی ہی وہ رازق ہے, سب کو رزق دیتا ہے. ہمارے خیال میں کئی دفعہ اگر ہم انسان ہیں, ہم اپنی ایک ججمنٹ بناتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, وہ اچھا نہیں ہے, وہ برا ہے, یہ ہم بناتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے آپ سب کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ تمہارا کام نہیں ہے. آپ کا کام, جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اگر کسی نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو وہ اس کا حساب میں نے لینا ہے, وہ تمہارا کام نہیں. اس لیے ہم نے کل پرسوں بھی ایک تلاوت تھی کہ جہاں پر ہے کہ بیج بونے والا بیج بوتا ہے اور اس میں کچھ برا بیج بھی اگ جاتا ہے. تو غلام جا کے مالک کو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم یہ جو برے بیج ہیں ان کو نکال دیں, برے پودے. مالک کہتا ہے نہیں تم رہنے دو, یہ تمہارا کام نہیں, ان کو بڑھنے دو, آخری دن میں خود حساب کر لوں گا, یہ تمہارا کام نہیں. ہمارا بھی یہ کام نہیں کہ ہم
کسی پر الزام لگائیں، لیبل لگائیں، برا بھلا کہیں. ہمارا یہ ہے کہ میں کیا ہوں. کیا میں واقعی خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں؟ کیا میں میری زندگی میں نکھار آ رہا ہے کہ میں ایک اچھا مسیحی ہوں؟ میری زندگی میں نکھار آ رہا ہے کہ میں ایک اچھا مسیحی ہوں، میں ہر ایک کا بھلا چاہتا ہوں، ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں. خدایا ہر ایک کو رزق دے، ہر ایک کو خوشحالی عطا کر. خدایا ہر ایک کو برکت دے، ہر خاندان کو برکت دے، اور ہمیں بھی برکت دے تاکہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں. ایسے جب یہ خاندانوں میں یہ تربیت آ جاتی ہے، یعنی ہر خاندان اپنے بچوں کو یہی تربیت دینا شروع کر دے کہ بچوں آپ نے کسی سے حسد نہیں کرنی. خدا جنرس ہے، سخی ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، اس لیے ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنی. جب یہ ہو جائے گی کہ کسی سے ہم نے نفرت بھی نہیں کرنی، کیونکہ نفرت کر کے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، خدا کا کچھ نہیں کرتے. لیکن آپ اپنے طریقے سے بڑھیں، اپنے طریقے سے بڑھیں تو کوئی بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اچھا ہی تلاوت کر سکتا ہو، کوئی اچھا گیت گا سکتا ہو، کوئی میتھ میں اچھا ہو، کوئی انگلش میں اچھا ہو، کوئی کوکنگ میں اچھا ہو، کوئی گھر کی صفائی ستھرائی میں اچھا ہو. تو ہر بچے کے اندر ایک خاص خوبی ہے، وہ پھر اپنی خوبی کے مطابق بڑھے گا. وہ کسی سے کوئی غرض نہیں کہ میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہی یہ جو پھول بھی ہیں، تو پھولوں کو قدرت کی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں قدرت سے، کہ ایک ہی جگہ پر گلاب کا پھول بھی نکلا ہوا ہے اور وہاں پر موتیے کا بھی ہے. موتیوں کے پھول کو گلاب سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کسی جگہ پر کوئی بڑا درخت ہے، کسی جگہ چھوٹا سا درخت ہے، تو چھوٹا سا درخت بڑے درخت سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بڑے درخت کو چھوٹے سے کوئی پرابلم. یہ ہم انسانوں کو ایک دوسرے سے پرابلم ہے. قدرت کی کسی چیز کو کسی سے کوئی پرابلم انسانوں کو ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے، انسانوں کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. قدرت کی چیزیں خود بخود ہی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ آم ہے تو وہ اگے گا تو آم ہی اس کو لگے گا، اگر گلاب ہے اگے گا تو اس کو گلاب ہی نکلے گا. تو کئی دفعہ بہت اچھے گھروں کے بچے تربیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چور ڈاکو بن جائیں. ہیں ماں باپ بہت اچھے، دعا کرنے والے ماں باپ، روزری پڑھنے والے، لیکن بچہ ہو سکتا ہے چور نکل آئے یا لڑاکا نکل آئے، اس کی کیونکہ تربیت نہیں ہوئی. تو انسان، ماں باپ جتنے بچے ہوں، اس کے بچوں کو بھی اتنی ہی تربیت کی ضرورت ہے جتنی اس کے ماں باپ کو اس کے ماں باپ نے تربیت دی تھی. انسان کا جو بات ہے پوائنٹ، وہ تربیت پر ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہر دور میں تربیت دی جاتی ہے، اور اسی لیے خدا کا کلام ہر وقت ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ کیونکہ انسان کی تربیت کی ضرورت ہے، تو جیسے جیسے اس کی تربیت ہوتی جائے گی وہ پھر، اور وہ خود بھی غور و خوض کرے گا، خود بھی اپنی زندگی پر غور و خوض کرے گا، تو اس لیے وہ کامیاب ہوتا جائے گا. ایک خاندان تھا، بہت پہلے کی بات ہے. اس خاندان نے بڑی ترقی کی. ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، سمجھ لے کوئی چھوٹا سا اپنا علاقہ ہو، لیکن ایک خاندان میں بڑی ترقی کی. باقیوں نے اتنی نہیں کی، تھوڑی تھوڑی انہوں نے بھی کی. تو اس علاقے میں جو تعلیمی ادارے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے بچے، ہر بچہ جو ہے وہ اس خاندان کا اس کالج میں ضرور آتا ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ باقی خاندان اتنے نہیں اچھے، لیکن اس خاندان میں سارے بچے کامیاب ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، سارے نیک ہیں، سب پڑھ رہے ہیں. تو یونیورسٹی میں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے اس خاندان پر ایک ریسرچ کرتے ہیں کہ اس محلے میں اس خاندان نے کیوں ترقی زیادہ کی. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے بڑے سوال لکھے، سوال نامہ بنایا. تو آ کر انہوں نے پہلے بچوں سے سوال کیے کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے. پھر کرتے کرتے پھر ان کے ماں باپ کے بھی انٹرویو لیے گئے. پھر کسی نے کہا جن کی سب سے بڑی جو ترقی کا راز ہے وہ ان کی بزرگاہ ہے، ان کی دادی ہے یا نانی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا چلو اماں جی سے سوال کریں گے.
تو پہلے انہوں نے جب بچوں سے سوال کیے تو کسی بچے نے کسی کی برائی نہ کی, کسی بچے وہ اپنی اپنی بات کرتے رہے. جی میں میتھ میں اچھا تھا اس لیے میں نے یہ سوچا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ اور کتابیں پڑھی, میں نے نیٹ سے یہ کیا وہ کیا, میں پھر میٹرک میں تھا, پھر میں کالج میں چلا گیا, پھر میں یونیورسٹی میں چلا گیا. اپنی اپنی بات کی. اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ میری راہ میں رکاوٹ بنا, کسی نے نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج میں مقدس ہوتا. کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں. اسی طرح ان کے ماں باپ نے بھی یہی باتیں, کسی سے کوئی برائی نہیں کی, نہ اپنی بیوی کی کوئی برائی کی, نہ بیوی نے میاں کی برائی کی, نہ سسرالیوں کی برائی کی, کوئی برائی نہیں کی کچھ. تو آخر انہوں نے کہا کہ چلو اماں جی کا انٹرویو لیتے ہیں. اماں جی سے بھی کئی سوال پوچھے گئے, اماں نے بھی کسی کی برائی نہیں کی کسی. اب وہ اسٹوڈنٹ سمجھ گئے کہ ان کی جو تربیت ہے گھر میں تربیت, وہ ایک مسیحی تربیت ہوئی ہے, کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ خدا نے ہمیں محبت کے لیے پیدا کیا, خدا نے ہمیں اعلیٰ انسان بنایا ہے. اعلیٰ انسان بن کر کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی, کسی سے حسد نہیں کرنی, کسی کو برا بھلا نہیں کرنا. اماں سے سوال وہ بڑے پوچھتے رہے, اماں نے بھی کسی کی برائی نہیں کی. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کہا چلو ہم کل دوبارہ آئیں گے. تو وہ بھی جا کر اسٹوڈنٹ سوچتے رہے کہ اماں سے کوئی ایسا سوال کریں گے کہ اماں سے کوئی نہ کوئی برائی ضرور نکل جائے گی, ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی. تو انہوں نے اماں کو کہا, وہ بڑے اسٹوڈنٹ نہ تیاری کر کے گئے, اماں کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اماں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو شیطان ہے اس نے ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. اماں نے کہا کہ بیٹا شیطان محنت تو کرتا ہے نا. اماں نے شیطان میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا محنتی تو ہے نا, محنت کر رہا, ساری دنیا کو آگے لگایا تو محنت تو کر ہی رہا ہے نا. اماں نے شیطان میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا محنتی تو ہے. ایسے جس گھر میں بھی ہمیشہ انسانوں کی اچھائی کی بات کی جائے گی, کسی کی برائی نہیں, اچھائی کی, اور اس خاندان میں ہر بچے کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ چمکیں گے, ہر بچے کے ٹیلنٹس چمکیں گے. ہر بچہ جیسے لکھا نا مسیح کے قد تک پہنچو, مسیح کے قد تک پہنچنا. ہر بچہ پھر جو ہے, ہر فرد جو ہے گھر کا, وہ اچھائیاں کرتے کرتے نیکیوں میں مسیح کے قد تک پہنچے گا اور اپنی ایک خاص پہچان بنائے گا. میری دعا ہے کہ آج ہم اپنے خاندانوں میں ایک بار پھر اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے خاندان میں کیا تربیت کرنی ہے, کیسے تربیت کرنی ہے, بچوں کو کیسے ہم نے سکھانا ہے. بہت سال پہلے کی ایک بات ہے, ایک خاندان میں بچے تھے. بچے جب میں بھی چھوٹا تھا, آپ بھی جب چھوٹے تھے, تو کئی دفعہ وہ بچے روٹی پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو امی روٹی پکا رہی تھی, تو دو بچے تھے ان کے. تو ایک بچے کو جب روٹی ماں نے رکھی, ایک بچے نے پکڑ لی تو دوسرا لڑ پڑا. ماں سمجھدار تھی, ماں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں کہ روٹی پر بچے لڑ پڑے ہیں. تو ماں نے بچوں کو دونوں کو بلایا, اس نے کہا لڑنا نہیں, آدھی روٹی کی, آدھی اس کو دے دی, آدھی اس کو دے دی. اس نے کہا بچوں میں روٹی پکا رہی ہوں, اگر آپ مل کر رہیں گے اماں کی روٹیاں کبھی ختم نہیں ہوگی, رزق ماں کے گھر سے ختم نہیں ہوگا. تم نے ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے, روٹی بانٹ کر کھانی ہے. یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, مائیں ہیں, وہ بچوں کو بھی تربیت دیتی. پھر بچوں کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کبھی بھی بے انصافی نہیں ہوگی, ہر ایک کو انصاف ملے گا, روٹی بھی بانٹ دی جائے گی, کوئی محروم نہیں رہے گا, کوئی پیارا نہیں بنے گا اور کوئی بیچارہ نہیں بنے گا. کیونکہ کئی گھروں میں کوئی پیارے بن سکتے ہیں, کوئی بیچارے بن سکتے ہیں. میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے, خوش رکھے, تاکہ ہم مسیح کے قد تک پہنچیں, خوش رہیں, خوشیاں پھیلاتے رہیں اور گھروں میں ایک نیا ماحول قائم کریں, مسیح خداوند کے وسیلے سے.